السلام علیکم، میرا نام ہے نوریز مرزا۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں لڑکیوں پہ، ہماری بیٹیوں پہ، ہماری بہنوں پہ۔ آپ میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو دور جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اور تمام لڑکیوں کو وہ مقام اور وہ عزت نہیں ملتی جس کی وہ اصل میں حقدار ہیں۔ بدقسمتی سے انہیں ایسی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے اللہ نہ کرے انہوں نے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا ہو۔ آپ میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا ویسے ہی عورت کو پیدا کیا اور ویسے ہی خواجہ سراؤں کو پیدا کیا۔ اس میں کسی انسان کی کوئی دخل اندازی نہیں۔ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ اگر کسی کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم بہت خوشیاں مناتے ہیں، ہم بہت مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے گھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، کسی کے گھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم اس طرح سے خوشیاں نہیں مناتے، ہم اس طرح سے جشن نہیں مناتے جس طرح کا جشن ہم بیٹا ہونے پر مناتے ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں اور تمام لڑکیوں کو وہ عزت کیوں نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں پر یہ سوار کر لیا ہوا ہے کہ اگر بیٹے ہوں گے تو وہ ہماری نسلیں آگے بڑھائیں گے، ہمارے کاروبار آگے بڑھائیں گے، وہ کل کو گھر کو سنبھالیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ بیٹیاں اگر آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے والدوں کے نصیب کھولتی ہیں، بیٹیاں اپنے والدوں کے لیے خوش نصیب ثابت ہوتی ہیں۔ کسی کو نہیں پتا، آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ کس کی بیٹی اپنے باپ کے لیے اس کا کتنا رزق لے کر آ جائے، اس کے لیے کتنا خوش نصیب ثابت ہو اس کا آنا۔ لیکن ہم صرف یہ بات سوچتے ہیں کہ کل کو جب بیٹی ہوگی تو اس کو بیانا پڑے گا، اس کو جہیز دینا پڑے گا، اس کے اخراجات پورے کرنے پڑیں گے۔ اور تو اور ہم اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا دیتے ہیں، لیکن جب باری بیٹیوں کی آتی ہے تو ہم انہیں اول تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھا بھی دیں تو انہیں وہ اعلیٰ تعلیم نہیں دلواتے یہ سوچ کر کہ کل کو اس نے دوسرے گھر چلے جانا۔ خدارا اس بات کو سمجھیے کہ اگر انہوں نے کل کو اپنے گھر بھی چلا جانا ہے تو کیا ان کی وہاں کوئی عزت نہیں ہوگی؟ کیا ان کی زندگی پر کل کو یہ سوال نہیں آ سکتا کہ تم نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ تم نے وہ شعور اور وہ مقام اپنے معاشرے کے اندر کیوں نہیں حاصل کیا جو تمہارے بھائیوں کو دلوایا گیا؟ بدقسمتی سے ہم یہ سب باتیں نہیں سوچتے، اور یہاں تک کہ ہم اگر انہیں تعلیم دلوا بھی دیتے ہیں تو ہم انہیں اس وجہ سے نوکری کرنے سے روکتے ہیں کہ باہر کا معاشرہ نہیں ٹھیک، باہر کے لوگ نہیں ٹھیک، دفاتر میں کام کرنے والے مرد حضرات نہیں ٹھیک۔ دراصل غلطی اتنی ان مرد حضرات میں نہیں ہے جتنی ہماری اپنی سوچ کے اندر، کیونکہ جب ہماری اپنی سوچ ٹھیک ہوگی، جب ہماری اپنی نیت ٹھیک ہوگی تو ہمیں کسی دوسرے کی نیت پر شک یا کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہوگا۔ جب ہم کسی دوسرے کی بیٹی کو، جب ہم کسی دوسرے کی بیوی کو، جب ہم کسی دوسری پرائی لڑکی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہماری بیٹی اور بہنوں کو بھی سارے پرائے مرد اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس بات پر سوچئے کہ اگر ہم معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذہنیت کو ٹھیک کریں، سب سے پہلے ہم اپنی سوچ کو ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے یہ جو ہماری چھوٹی سوچ ہے کہ عورت کو آگے نہیں بڑھنے دینا، عورت کو کام نہیں کرنے دینا، عورت کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوانی، آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ جو معاشرے کے اندر عزت ایک مرد کو، ایک لڑکے کو، ایک چھوٹے لڑکے کو ہے، وہی عزت ہمیں اپنی چھوٹی بیٹی، بڑی بیٹی، جوان بیٹی اور تمام ان عورتوں کو دینی چاہیے جو اس کی حقدار ہیں۔ آپ میری اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ معاشرے میں ہمیں ہر طرح کے لوگ نظر آتے ہیں،
جہاں پر اچھے لوگ ہیں، جہاں پر اچھے مرد حضرات ہیں، وہاں پہ بری عورتیں بھی موجود ہیں۔ جہاں پہ اچھے کردار کے مرد حضرات موجود ہیں، وہاں پر آپ کو برے کردار والی عورتیں بھی نظر آئیں گی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تمام عورتوں کو خراب کردار والی، برے کردار والی عورت کا درجہ دیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں ان کی کوئی بدقسمتی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم تو اس دور میں جا رہے ہیں جہاں پہ اگر کسی مرد کی دوسری بیٹی ہو تو وہ دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچنے لگ پڑتا ہے کہ جی مجھے اس عورت سے 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں تیسری دفعہ بھی مجھے بیٹی ہو جائے تو میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائیے اور اس بارے میں ہوش کے ناخن لیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں 3 4 5 بیٹیاں لکھی ہیں، اگر آپ کو ایک بیوی سے 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو وہ دوسری سے کیا پتا 3 ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تیسری شادی کریں گے، چوتھی شادی کریں گے، یا کیا کریں گے؟ ہمیں دنیا میں یہاں تک نظر آتا ہے، یہاں تک خبریں ملتی ہیں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں، کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر اگر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، ان کا گلا دبا کر ان کو مار دیا جاتا۔ میرا ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا بیٹی کا، کیا لڑکی کا پیدا ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ یا نعوذ باللہ آپ خدا ہے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو آپ اس کا گلا دبا دیں گے؟ یا آپ کو کس نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو وہ عزت اور وہ مقام حاصل نہیں کرنے دیں گے جس کی وہ اصل میں حقدار ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے یہاں لوگوں کی اتنی چھوٹی ذہنیت ہے کہ اگر کوئی عورت محنت کر کے، دن رات ایک کر کے اونچے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، صرف یہ سوچ کر، صرف اس تکبر کے ساتھ اگر عورت ہمارے اوپر حکم چلانے لگ گئی تو ہماری عزت میں فرق آ جائے گا۔ خدا را اس بات کو سمجھیے کہ عزت میں حرف اس بات سے نہیں آئے گا، عزت میں حرف اس بات سے آئے گا کہ آپ ایک عورت کو اس کی وہ عزت نہیں دے رہے جس کی وہ اصل میں حقدار ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر آپ کو زیادہ تر اساتذہ عورتیں نظر آئیں گی، لڑکیاں نظر آئیں گی، جوان بچیاں نظر آئیں گی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے صرف ایک یہی کام کرنے کے لیے رہ گیا، اگر وہ مختلف دفاتر کے اندر کام کریں گی تو لوگ انہیں بری نظر سے دیکھیں گے، لوگ انہیں برے کردار والی عورت کہیں گے۔ اور بدقسمتی سے اگر کوئی جوان لڑکی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اور وہ ایک استانی بن جاتی ہے تو ہمارے یہاں پر مرد حضرات ان کو ایک بالکل نوکرانی سمجھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر سے اگر نکل آئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت مجبور ہے، لہٰذا یہ کسی عزت کی حقدار نہیں ہے، لہٰذا یہ کسی اونچے مقام کی حقدار نہیں ہے، اسے دن رات کام کرواؤ، اس کی کوئی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بری نظر سے دیکھو، اس کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ یہ مجبور ہو جائے یہ سوچنے پر کہ اس کی معاشرے کے اندر یہی عزت ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وقت کا پہیہ گھوم کر واپس آپ کے آگے ضرور آتا۔ اگر آپ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی عورت کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، کل کو یہی سب کچھ آپ کی بہن، بیٹی اور عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کے بارے میں سوچیے۔ بہت شکریہ۔